دوستو، آپ پر سلامتی ہو۔ میں مبارک حیدر آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل مبارک حیدر آفیشیل پر۔ آج کی دو تین تکلیف دہ باتیں اور کچھ سوچنے کے لیے کچھ موضوعات مختصر سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ بھارت نے وہ راوی پر ایک اور ڈیم جو رکا ہوا تھا اس کو مکمل کرنے کا کر لیا، اور اس سے ایک اور اذیت یا آنے والے وقتوں میں پانی کی کمی اور ہمارے جو حالات ہیں اس وہ اور اس میں بگاڑ کا خطرہ اس سے نظر آیا۔ پھر بھارت کے اس جو بڑھتی ہوئی اس کی طاقت ہے، اس کا عروج ہے، اس میں آج انہوں نے چاند پر ایک اپنا مشن جو کہ وہ دنیا کا چوتھا ملک ہو جائے گا چاند پر انسانی لوگ آدمیوں کے جانے کا، انسان کے وہ 4 بندے انہوں نے بھیجے، مودی نے اس کا اعلان کیا۔ اور یہ فخر کی بڑھتی ہوئی باتیں ہیں جو ہمارے رائبل جسے ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے اس کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ہمارا بڑھتا ہوا انتشار، یعنی مسلسل جو حالات ہیں پاکستان کے، وہ تو یوں لگتا ہے جیسے باہر دنیا ہے ہی نہیں، ہم ایک ہی کرۂ ارض پہ ایک چھوٹا سا یہ ملک ہے جس کے جھگڑے ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ تو لیکن ارد گرد کی دنیا ہمیں اور پیچھے چھوڑتی ہوئی آگے جا رہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اب آج ایک جو بری خبریں ہیں ان میں ایک تو یہ کہ وہ ڈیم کا، پھر یہ کہ جو فلسطین کا مسئلہ جو ہم نے اپنا بنایا ہوا تھا، کشمیر کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ تو ظاہر ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے مسئلہ، لیکن مانتے ہم ہیں یا نہیں۔ اب فلسطین کی ہماری بہت ٹھیکیداری تھی کہ ہمارے لوگ یہاں جتنے پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے والے جو اسلام کے نام پر اپنے پراپیگنڈے چلاتے رہتے ہیں، دشمن جو اصل میں دشمن لیکن اپنے ذات کے فائدے کے لیے وہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، وہ انہوں نے فلسطین کے لیے ایک ایشو اٹھایا ہوا تھا۔ آج وہ بھی فلسطین کی حکومت نے کل استعفیٰ دے دیا، اور وہ کہ اور اسرائیل کی طرف سے اور زیادہ مطالبے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہاں جب تک یہ انتہا پسندی اور یہ ریڈیکلزم اور یہ جو جنہیں وہ دہشت گرد تنظیمیں کہتے ہیں، جب تک یہ نہیں ختم ہوتی تو ہمارا کوئی بات چیت کا پروگرام نہیں بنتا۔ تو فلسطین کو یعنی مکمل طور پر ایک طرح سے وہ گھٹنوں پر ڈال کے تب اس کے بعد بات کریں گے۔ دنیا بھی کوئی فلسطین کے لیے کوئی بے قرار نہیں ہے۔ ادھر جو امریکہ اور یورپ کی طاقتیں ہیں انہوں نے زیادہ تر مسئلہ وہ یوکرین کا رکھا ہوا ہے، ان کا مین ایشو وہ ہے۔ تو یہ ایک سچویشن جس میں مسلسل ہمارے لیے پاکستان کے لیے آئسولیشن بڑھتی ہوئی، یہ بھی میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عربوں نے پچھلے کئی برسوں سے جو روش اختیار کی اس میں بھارت کو مزید تقویت ملی ہے۔ اب ایک رام مندر جو بنا، آپ کو سب کو خبر آئی ہو نہ آئی ہو، یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں ابو دھابی میں دنیا کا سب سے بڑا مندر مودی نے جس کا جا کے افتتاح کیا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے اپنے ملک میں رامائن مہا بھارت پڑھانے کے لیے کورس میں شامل کر دی ہوئی ہے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہمارے مسلم ممالک کہاں جا رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم دن بدن پاکستان اکیلا ایک ملک اسلام کا نمائندہ اور اسلام کی حفاظت کرنے پر اپنے آپ کو اسے لگا رکھا۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو ورگلانے والے ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں کہ ہمارا تشخص ہی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے آخرت ٹھیک کرنی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ مرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، ہم اسلام کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بولتا ہے خراسان سے ابھی مجاہدین آ رہے ہیں، وہ بھارت کو فتح کر کے ہمارے پیروں میں ڈال دیں گے۔ کوئی بولتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تشخص دے رہے ہیں، ان کا سیلف کانفیڈنس بحال کر رہے ہیں اسلام کے ذریعے، کہ اسلام ہے تو تم، اور وہ دنیا بھر کے جو علوم اور جو ترقی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے تو وہ اسلام کی جو شناخت اپنی بنائیں گے اور اسلام پر نعرے لگائیں گے اور کہیں گے جی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو اس سے ہمارا وہ جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ آسمان پر جائے گا، اور ہم اکیلے انشاءاللہ پاکستان جو اپنے گھر میں اپنے سیلاب میں لوگوں کو نہیں بچا سکتا،
اور پانی کے لیے جس کی قلت پوری نہیں ہوتی، وہ پاکستان دنیا کو فتح کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا کرے گا۔ عرب تو گئے، عربوں نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہمارا اسلام سے وہ جو معاملہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ ہم ایک نسلی طور پر مسلمان ہیں، اور لیکن ہم نے دنیا کے سارے باقی کام جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ تو انہوں نے تو اپنے کام سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ ابھی پرسوں جو بات ہوئی اچھرا لاہور میں جو عورت کے ساتھ ظلم ہونے لگا تھا، جس کو ایک عورت نے بچایا، شکر ہے، ایک بہت اچھی خبر یہ بھی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے اس عورت کو، اس آفیسر کو بلایا جس نے اس عورت کو بچایا تھا، اور اس کی فرض شناسی اور اچھی دلیری سے اپنے کام کو کرنے پر اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا چیف آف آرمی سٹاف نے، اور اسے عزت دی، اور ایک اشارہ تھا اس بات کا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں پولیس کو اگر وہ تھوڑا بہت قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے، یا قانون شکنی کو روکنے کے لیے کوئی تھوڑا سا کوئی جرأت۔ اب دیکھیں دوسری طرف یہ خبریں آ رہی کہ کچھ علماء دین بیٹھ کے اس قمیض کو، جو کہ کویت میں بنی ہے، اور کویت الحمدللہ اسلام کا پہلا نمائندہ، جو عرب ہیں وہ پہلے نمائندے ہیں نا اسلام کے، انہوں نے وہ چھاپی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا برانڈ ہے اور یہ ہماری بےزتی کی ہے آپ نے، اس طرح اچھلے بازار میں آپ نے جو ہنگامہ کیا ہے۔ تو وہ جو اس پہ لکھی ہوئی عربی کی جو کیلی گرافی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے تحقیق کر رہے ہیں ہمارے کچھ مولوی کہ کوئی بات نکال لی جائے کہ اس قمیض میں بہت بڑی توہین تھی اسلام کی۔ اب دیکھیں یہ ہے ریسرچ کا ہمارا موضوع، کہ ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ کون سی جگہ پر ہم اسلام کا ایک نام لے کے ایک جھوٹا ڈرامہ بنا کے تو کوئی کارروائی ڈال دے۔ یہ ہے اب اس میں جو ہمارے جو دن بدن ہوتی ہوئی آئسولیشن ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اور کوئی ملک نہیں رہ گیا جس نے یہ ڈیوٹی دینی ہے کہ وہ اسلام کے ناموس کی حفاظت کرے۔ اور ہم عمران خان کی سب سے بڑی تعریف کیا کرتے ہیں کہ اس نے جناب اسلام کے لیے سب سے بڑا پیغام اس نے دنیا کی قوموں کو دیا، جو انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ جا کے ایک کسی اجلاس میں تقریر کر کے کہا کہ جی مسلمانوں کے جذبات بڑے ہرٹ ہوتے ہیں تو دنیا میں توہین رسالت کے اوپر قانون بننا چاہیے۔ چلے اب یہ بھی ہمارے جو عظیم الشان کارنامے ہیں ہمارے لیڈروں کے، ان میں یہ آتا ہے کہ ہم نے یہ تقریر کی۔ ہمارے بلاول صاحب گئے، انہوں نے جا کے تو کشمیر پہ بات کی، تو ہم نے کہا جی کہ واہ نمبر جی اتنے 100 نمبر جی ان کے، کیونکہ انہوں نے کشمیر پہ بات کی، جب کہ پتہ ہے کہ ان باتوں کا نہ کوئی مطلب ہے، نہ کوئی نتیجہ ہے، نہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ آپ اتنے یعنی کیوں تعلق نہیں ہے بھائی؟ اسلام کے نام پر یہ سارے ڈرامے کرنے کے بعد، یا کشمیریوں فلسطینیوں کے آپ باقاعدہ ان کے محافظ بنے ہوئے، اس کے بعد دیکھنا تو یہ پڑتا نا کہ ہمارا اپنا کیریکٹر کیا ہے۔ کیریکٹر یہ ہے کہ کوئی مختلف طبقوں میں بٹا ہوا ملک ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو انتہا درجے کا مغرب کا جو موسٹ ماڈرن ٹرینڈ آتے ہیں لباس کے اور بات چیت کے اور گیجٹس خریدنے کے، وہ اس پہ فرفتہ ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس پہ نیچے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے غریب عوام کا، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں اسلام کیا ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی بیچاروں کا کوئی اس کے لیے کوئی اپنے تشخص بنانے کے لیے کوئی چکر ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا اوپر طبقہ ہے جسے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مسلسل ہمارے سر پہ سوار رکھا ہوا ہے، اور وہ جہالت کو پروموٹ کرتے ہیں، کبھی مسلمان عوام کو، پاکستانی عوام کو ترقی اور عزت کے راستے پہ نہیں جانے دیتے۔ حالت یہ ہے کہ آپ نے 70 سال میں ڈیم نہیں بنائے۔ 2 ڈیم جو ایوب خان کے زمانے میں بن گئے، وہ پتہ نہیں انڈس ٹریٹی کے جوش و خروش میں وہ بنائے آپ نے، یا امریکہ کے لوگ کچھ ایڈوائزرز نے کہا ہوگا کہ یار یہ بناؤ، اس کے بعد آپ نے کوئی ڈیم نہیں بنائے۔ پانی آپ کو اللہ کی رحمت ہوتی، پانی وہ ہمارے لیے ہمیشہ قیامت بن کر آتا ہے، لیکن جو اس کی رحمت والا پوائنٹ ہے کہ وہ جمع ہو کر کے ہم رکھیں، فصلوں کے لیے رحمت ہے، پینے کے لیے رحمت ہے،
کراچی میں پانی لوگوں کو نہیں ملتا، لیکن وہ دریاؤں میں وہ طغیانی کے زمانے میں آ کے ہمیں تباہ کرتا ہے، اور تباہ کر کے پانی سمندر میں جا گرتا ہے۔ اس کو بچا کے اگر ڈیم بنائے جاتے، وہ ہماری کتنی مصیبتوں کو کم ہو جاتا کر دیتا، اور کتنے ہمارے فائدے ہو جاتے اس سے اکانومی کو، جو زرعی اکانومی ہے تو اس کے لیے پہلی بات۔ اور جو بجلی کا ہمارا بے پناہ بل بڑھتا ہی جا رہا ہے، جو کبھی رکتا ہی نہیں کہیں، اس کا ایک بہت بڑا علاج تھا، سستی ترین بجلی ہے جو پانی کے ڈیمز کے ذریعے بنتی ہے۔ اسے ہم دنیا کی ایک یا پہلے نمبر پہ ہے یا دوسرے نمبر پہ سب سے سستی بجلی یہ ہے، وہ ہم نے نہیں بنائی۔ ہمارا ایک ہی زور ہے کہ دنیا سے ٹھیکیدار بلاؤ، وہ سڑکیں بھی ہماری بنائیں، وہ بجلی بھی ہمیں پیدا کر کے دیں، جیسے ہم شہزادے ہیں۔ ہم تو صرف ہم اسلام کے نمائندے، اسلام کے فوجی، اسلام کے سپاہ، ہم وہ ہیں، اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ساری جو عوام کی ہماری یہ 3-4 طبقوں میں بٹے ہوئے لوگ، ان کا طرز زندگی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی مادی ضروریات کے علاوہ کسی چیز کو کوئی حیثیت دیتے ہی نہیں، جو سچ ہے۔ کوئی دین کے لیے کوئی قربان نہیں ہوتا، سارے لوگ اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہر طرح کی کرپشن کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اخلاق اور کردار کی حالت یہ ہے کہ کہیں رکتے ہی نہیں ہم لوٹ مار میں، اپنے بھائی کو لوٹنے میں، اپنے اولاد کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارا کریکٹر ہے، لیکن نعرے اسلام کے ہیں۔ وہ ایک بولتا ہے جی خراسان سے آنے والے ابھی انڈیا فتح کر کے آپ کے پیروں میں ڈالیں گے۔ اب دیکھیں، بات ختم یہاں پہ ہے کہ ہماری آئسولیشن کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، اب ہم ایران کو مسلمان نہیں مانتے، سچ بولنا چاہیے۔ شیعہ کو ویسے آپ کی کتنی بڑی آبادی ہے جنہوں نے شیعہ بھائیوں پہ بے حد گند اچھالا، انہیں مانتے نہیں۔ مسلمان ہے یا نہیں یہ پھر مولوی بتائیں گے۔ ہمارے ممکن ہے کہ محمد علی مرزا صاحب اس پہ کوئی تقریر فرمائیں اور کہیں کہ شیعہ تو اسلام میں آتے ہی نہیں۔ اچھا چلیں، شیعہ بھی گئے، ایران گیا، عرب تو ویسے گئے، انہوں نے تو مہابھارت، رامائن اور مندر اور وہ انڈیا اور وہ سارا، اور یورپ اور امریکہ، آپ کو تو وہ دیکھتے نہیں نہ وہ، اور آپ وہ تو ہمیں کہتے ہیں یار آپ ہندوستانی جو ہے نا، ہندوستانی ہمیں وہ کہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں گئے تو وہ کہتے جی آپ ایک ہی بات ہے، انڈین مسلم کو پتہ ہی نہیں اسلام کا، تو ہمارا اسلام ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو وہ بھی گئے۔ کون سا ملک رہ گیا ہے؟ بنگلہ دیش ویسے آپ کا سیکولر ہو گیا۔ تو اب آپ پاکستان ہمارا ایک واحد ملک ہے جو اسلام کو بچانے کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا یار۔ اور کریکٹر یہ ہے کہ آپ کا کوئی آدمی اسلام کے یا اسوہ حسنہ کے بنیادی اصولوں پر ذرا سا بھی، میرا مطلب 5 to 10% بھی اس پر نہیں چلتا۔ کرپٹ اور موقع پرست اور دنیا کو لوٹنے اور کھانے کے شوقین اور ہر طرح کی آوارگی عیاشی کے لیے تیار ہمارا یوتھ، اور اس کو اس کی آئیڈینٹی بنا رہا ہے کوئی اس کو خراسان کے لوگ آ کے تمہیں انڈیا فتح کر دیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی اپنی زندگیوں میں کوئی قربانی نہیں، ان کے خواب کوئی نہیں تھے جو ٹوٹ گئے، اور نہ کوئی انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ مایوسی اس کو ہوتی، یہ کیوں نہیں مایوس ہوتے؟ سوال یہ ہے کہ یہ 70 سال سے جس کام پہ لگے ہوئے ہیں اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ کشمیر گیا، فلسطین گیا، عرب چلے گئے، ایران ہمارے اسلام میں مسلمانوں میں شامل رہ گیا، باقی طالبان کو آپ کا بہت بڑا طبقہ ملک کا طالبان کو اسلام پہ نہیں مانتا کہ وہ اسلام کے نمائندے ہیں۔ ایک خاص گروہ ہے جو ان کی شریعت یا ان کی جو بھی سوچ ہے اس کو نافذ کرنے کی بات کرتا ہے، تو وہ بھی ان کو بھی وہ آپ کو نہیں مانتے، آپ ان کو نہیں مانتے۔ تو اکیلے پاکستان کا اسلام ہے، اور ہر بات میں آپ کے اسلام کی، اور وہ جو عورت کی بات پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے آپ کپڑوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہو کہ کوئی آیت نکل آئے جس سے ہم ثابت کریں کہ یہ عورت کو واجب القتل کی۔ یہ ہے، اب یہ وہ مایوسی کی باتیں ہیں۔ ہمیں دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے، میرے جیسے لوگوں نے جوانی، میرے بہت سے ساتھیوں دوستوں نے جوانیاں اپنی اس
پاکستان کے انقلاب اور پاکستان کی بہتری کے راستے پہ اپنے کیریئر ختم کر دیے، مٹی کر دیے اور جیلیں کاٹی اور فضول بلا وجہ، اور وہ جو خواب ٹوٹے تو آج تک اس کی تکلیف نہیں جاتی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جس کے پیچھے ہم چلے، اس نے جب ایٹم بم بنانے کی بات شروع کر دی، بجائے اس کے کہ ترقی ڈیمز بنانے کی اور منرل ڈیولپمنٹ کی اور انٹیلیجنس انسانوں کی جو قابلیت ہے اور جدید علوم سے واقفیت ہے اور سائنس میں ترقی، سب چھوڑ چھاڑ کے سب سے پہلے انہوں نے کہا جی میں دنیا دشمن بنا لوں گا، میں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کرنی ہے اور میں نے یہ کرنا ہے ایٹم بم۔ تو اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کا؟ تو یہ جو ٹوٹے ہوئے خوابوں والے لوگ ہیں وہ ہم تڑپتے، آج بھی تڑپتے ہیں کہ کوئی کچھ تو یار ہمارے، چلو بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے، وہ لوگ جیسے بھی تھے، وہ شادیاں ہو گئیں، ان لوگ وہ اپنی زندگی پہ چلے گئے، لیکن ابھی ان کی اولادیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ اور کس بات کی وجہ سے ہم محروم ہوئے ہیں ہر چیز سے؟ کہ صرف اس لیے کہ یہاں پہ چند مولویوں اور اسٹیبلشمنٹ میں مل کے تو پاکستان کو ایک گٹر بنا دیا جس میں کاکروچ، جیسے وہ کاکروچ دین اسلام کے نمائندے ہیں جن کا کوئی کریکٹر نہیں، جو لتھڑے ہوئے غلاظت میں، اور وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے نیک، عاقبت ہماری، رسول ہمارا، اسلام ہمارا، اور وہ جو بیٹھ کے جو بدنیت اور موقع پرست لوگ یہ ہر وقت کے پیغام اور اسلام کی آئیڈینٹی آپ پہ نافذ کرتے رہتے ہیں، ان کا بنیادی مشن کچھ بھی نہیں سوائے اپنی ترقی کے۔ وہ ایک اوریا جان مقبول بیٹھا، ساری زندگی اس نے بیوروکریٹ کی حیثیت سے مال کمائے، اور اب وہ بیٹھ کے لاکھوں لوگوں کا نمائندہ بن کے تو وہ اس سے یوٹیوب سے کما رہا ہے، اور پتہ نہیں کون سی ایجنسیاں، ساحل جیسے لوگ آ جاتے ہیں، وہ ایک راجہ ہے اس نے اسکول کھولا ہوا ہے، اور کتنے مولوی ہیں جن کے اپنے فرقے، اور کب کہاں رکو گے یار؟ اس ملک کو کسی طرف جانے دینا؟ اور تھوڑا سا جو کوئی کسی پولیس آفیسر نے جرت کی ہے اس کے خلاف بیٹھ کے ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس عورت نے کیوں مداخلت کی، ثابت کرو کہ وہ عورت جو لباس پہن کے آئی تھی وہ لباس اسلام کی توہین ہے۔ چھوڑ دیں اس کو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی تو خواب ہمارا، کبھی تو کوئی خواب دیکھو جو ترقی کا خواب۔ انڈیا کو آج انویڈیا ایک دنیا کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی، اے آئی کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کمپنی ہے، وہ انڈیا میں ان کے انڈین سائنسدانوں اور اے آئی کے جو گرو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے آئے ہیں کہ ہم مل کے اے آئی کی آئندہ کی جو ترقی ہے اس میں مل کے کام کریں۔ ہمارا کیا مستقبل ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میری دوستوں سے اپیل ہے کہ کوئی باتوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، چلیں کچھ لوگوں کو کہیں کہ باتیں سن تو لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے دل میں امنگ جاگے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چل کے تو اپنی اولادوں کا مستقبل ٹھیک کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، واویلا ہمارا، معاف کیجیے، خدا حافظ۔